رفیق انجم صاحب الحاج، میں یہ شعر آپ کی صاحب یہ شعر آپ کی نام، وہ بھی کچھ نہ کچھ نظر پیش کر ہی دیتے ہیں. ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا دار تو نظر پیش کریں، ارے دنیا کے بندے تو نظر دیں، اور جو کہے جو یہ کہے کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میں دنیا داروں کے لیے کیوں تعریفیں کروں؟ میں جن کی نعت پڑھ رہا ہوں میں نذرانہ بھی ان کو پیش کر رہا ہوں. ارے جو صدیق کی بارگاہ میں نذرانے پیش کریں گے صدیق بھی ان کو نیاز دیں گے، جو عمر کی بارگاہ میں نیاز پیش کریں گے ادھر سے بھی نیاز آئے گی، جو عثمان و علی کو نیاز پیش کریں گے نیاز ادھر سے بھی آئے گی. بس لینے کا فرق ہے، جیسے دنیا دار دے دیتے ہیں دیندار بھی دیتے ہیں. ارے یہ نیاز تو چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، جو ادھر سے آتی ہے دنیا بھی سنوار جاتی ہے، عاقبت بھی سنوار جاتی ہے. ایک نعت خواں اس محفل میں موجود ہے، میں نے اپنی مسجد میں ان کو کہا تھا اگر تمہیں پیسے چاہیے مجھ سے تو میری مسجد والے تمہیں 10-10 روپے دیتے ہیں، تو یوں کہا کر یہ شعر صدیق کے نام پہ میں تجھے 100 روپے دوں گا، تو یوں کہا کر یہ شعر عمر کے نام پہ میں تجھے 100 روپے دوں گا، تو یوں کیوں نہیں کہتا یہ شعر عثمان و علی کے نام پہ، یہ حسنین کے نام پہ، یہ زہرا پاک کے نام پہ، یہ محمد عربی کی آل کے نام پہ. کیا دنیا داری تم نے داخل کی ہے؟ خوشامد ہے، رسم ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے. ارے مکر کرے صحابہ کا دشمن، مکر کرے اہل بیت کا دشمن، مکر کرے محمد عربی کا دشمن. تو سچا ہے، تو سچا ہے، تو اہل سنت ہے، تو ولیوں کو ماننے والا ہے. تم کن جسموں کے اندر داخل ہو گئے؟ آؤ ہمارا جینا بھی رسول اللہ کے لیے، ہم مرے بھی رسول اللہ کے لیے، ہمارا کردار بھی رسول اللہ کے لیے، ہماری تقریریں بھی رسول اللہ کے لیے. جن کا مرنا جینا رسول اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ کیسے جیتے ہیں؟ ایک مثال پیش کرتا ہوں. شاید یہ ساری گفتگو اسی ایک بات میں. حضرت سیدنا مرشدنا مولانا مجدد العصر غوث زمان پیر سید میر علی شاہ گولوی رضی اللہ تعالی وضو فرما رہا. سنے میری بات وہ جو پیر ہے، سنے میری بات وہ جو مرید ہے، اور سنے وہ جو میرے جیسا اپنے آپ کو بڑا پھنے خاں سمجھتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے اور بڑی بڑھ کے مارتا ہے، وہ بھی سنے. میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں. سیدنا پیر میرے علی شاہ وہ وضو جو کر رہا تھا تو کیا جانے وہ تصویر محمد مصطفیٰ تھا، وہ تصویر مصطفیٰ تھی. وضو کر رہے ہیں، نماز عصر کا وقت آ جاتا ہے. امام مسجد کا نام قاری عبد الرحمن جون پوری، پیر میر علی شاہ صاحب کی مسجد کے امام کا نام قاری عبد الرحمن. تو نعرے مارتا ہے، کھڑے ہو کے مجھے بتا دے پیر میر علی شاہ کا اصل نام کیا ہے. 1000 روپے نہ دوں محمد عربی کا غلام بھی نہ کر، آپ تیری محبت بھی میں سمجھوں گا کہ تجھے کتنا عشق ہے. مہر علی نام اصل بتا، ماں نے کیا رکھا تھا، بابا نے کیا رکھا تھا، اس نام سے مہر علی کیسے بنا؟ بتا مجھے مہر علی کیسے بنا؟ نقد سودا کر میرے ساتھ، نقد. کسی انسان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب حقیقت پہ مبنی ہو. معذور نہیں کرنا چاہیے، وہ تو جوشیلا ہے، وہ تو جذباتی ہے. نہیں، جذبات کی کبھی کبھی اتنی قدر ہوتی ہے کہ جو عمر کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، جب نبی اس کے محل میں پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں عمر میرا دل کرتا تھا تیرا محل دیکھوں، پر تیرے جوش کی وجہ سے میں اندر نہیں گیا کہ تیری بیوی دروازے پہ وضو کر رہی تھی. تیری بیوی دروازے پہ، میں نے کہا بڑا جوشیلا، بڑا غیرت. یہ بخاری شریف جلد اول کتاب العلم. تیری بیوی وضو کر رہی تھی تو میں نے کہا بڑا جھگڑالو جوشیلا ہے. چلو سیدنا عمر پاک قدموں کے گر گئے، دھاڑیں نکل گئی. یا رسول اللہ، عمر کی غیرت آسمانوں پر بھی چلے، زمینوں پر بھی چلے، پر یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ عمر کی کیا ہوگا؟ آپ کے لیے عمر کیسا غیرت مند؟ عمر کو غیرت ملی آپ کے گھر سے، ایمان ملا آپ کے گھر سے، عمر بنا آپ کے گھر سے، عمر کے سر پہ بال نکلے ہیں تو بھی آپ کے در سے. کبھی غیرت کی بھی، کبھی جوش کی بھی قدر لگا دی جاتی ہے. حضرت سیدنا وضو کر رہے ہیں، امام کا نام ہے قاری عبد الرحمن جان. چھوٹا قد، گندمی رنگ، کرتا پہنا ہوا، موٹے کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے، طبیعت میں بڑا جلال. بھیتری بولتے تھے، انڈیا کا بھیتری زبان. میرے پیر سید میرے علی شاہ، میرے والدین کا وہ مرشد خانہ، میرا مرشد خانہ نہیں، میرے ماں باپ کا مرشد خانہ. وضو فرما رہے ہیں، اپنے پیر کی باتیں کرتے ہو، ساروں کی کرو. جہاں شمع محمد جلتے دیکھو سر جھکا. وہ کوئی دربار ہو، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، یہ سارے پیارے مصطفیٰ کی محبت کے چشمے ہیں. ان سے شراب ہو. کسی بھی نیک کو دیکھو، سجادہ نشین کو جھک کے عزت کرو. یہ رسول پاک کی امانتیں ہیں.
یہ نبی پاک کی محبت کی نشانیاں ہیں، ان کا احترام کرو. یہ لوگ دل پاک کرتے ہیں. وضو فرما رہے ہیں. قاری عبد الرحمن جون پوری مصلی پہ بیٹھے. مکبر کہتا ہے حضرت حضور وضو فرما رہے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے. یہ واقعہ سننے سے پہلے اگر کسی آدمی نے اس واقعے کا حوالہ مانگنا ہو، وہ دل میں ارمان رکھ کے نہ جائے، وہ حوالہ پوچھ کے جائے مجھ سے. ہم نے کبھی زندگی میں بے حوالہ بات کی ہی؟ ہاں، وہ گستاخ نبی بے حوالہ بات کرتے ہیں، وہ اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہ بولا، خاص طور پہ اپنے نبی کی عزت بیان کرتے ہیں. وضو فرمانا. مکبر کہتا ہے حضور اعلیٰ حضرت وضو فرمانا، نماز کا ٹائم ہو گیا. فرماتے ہیں ارے کیا کہتا ہے؟ نماز اللہ کی ہے کہ میرے لیے شافی نماز ہے؟ اتنے جلال. امام بھی ان کے، پلتے بھی ان کے در پہ، کھاتے بھی ان کا ہے. یہ پیر میرے لیے شافی نماز کا وقت آیا ہے یا پیر میرے لیے شافی رب کی نماز کا وقت آیا؟ اللہ اکبر. اتنا جلال، اتنا جلال. اور ان کے سامنے جن کو نبی پاک فرمائے امداد اللہ میری اولاد آئی ہے، اس کو کہو واپس چلے جاؤ، حج سے بڑا ایک اور فرض بھی ادا کرنا. ایک کتا بھوکے گا ہندوستان میں، اس کتے کے گلے میں لگام تم نے ڈال دی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا ناقہ تم نے بند کرنا ہے. مرزائیوں کو جہنم میں تم نے پہنچانا ہے. ہاں تو سیدنا پیر میرے علی شاہ جن کو نبی فرمانے جا اس کا بھی کوئی مقام ہے. اب حضور بھی سن رہے ہیں مسکرا. یہ باتیں حضور بھی سن رہے. بڑی مسجد اس وقت نہیں تھی جتنی آج بڑی ہے، سن رہے ہیں. خیر مکبر ڈر کے مارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. حضور آئے، تکبیر اولا کے اندر ہی شامل ہوئے. لیکن تکبیر جو ہے نا، پہلی تکبیر ہوتی ہے تکبیر اولا، اس سے پہلے وہ پڑھی جا چکی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ میں شامل ہو گئے، سلام پھیرا. اب کئی مرید ایسے تھے جن کا دل کرتا تھا کہ خنجر ہو اور مولوی صاحب کا خوب سفایا کرو، ایک ایک بوٹی نہ چھوڑو. یہ محبت کی باتیں ہر ایک کی عقیدت ہے. کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ. اور وہ کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. جن جیسا پیر آج کل تو مجھے نظر نہیں آتا. سیدنا پیر میرے علی شاہ گولڑوی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں جاری. قاری عبد الرحمن جون پوری کا ہاتھ پکڑا، کھڑا کیا، فرمایا خدا بندہ تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا کہ میں غریب کے آستانے پر ایسے حق بولنے والے بندے تو نے بھیج دی. جب تک یہ حق بولتے رہیں گے میرے آستانے کی رونقیں بڑھتی رہے گی. او عالم دین، او پیر صاحب، کبھی تو بھی اتنا بڑا ظرف دکھا تو پھر میں مانوں. جھنڈے ضرور لگیں گے گنبدوں پر، قوالیاں ضرور ہوں گی. ارے آج قوالیاں بھی ہوتی ہیں، چراغاں بھی ہوتے ہیں، پر مجھے وہ رونقیں دکھا جو گولڑا میں ہوتی. مجھے وہ رونقیں دکھا. میں نے زندگی میں ایک محفل اٹینڈ کی، لا الہ الا اللہ. میرا دل کہتا تھا شاید وہ مسجد نبوی کی محفل ہوگی جس کی رونق اس سے زیادہ ہوگی. اور میں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی محفل نہ دیکھی رونق والی جتنا وہاں سرور میں نے دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ مقام اس وقت ملا کہ پیر میرے علی شاہ فرما رہے تھے میں کیا ہوں، سب کچھ مصطفیٰ ہے. میرا جینا بھی ان کے لیے، میرا مرنا بھی ان کے لیے. اگر اس قاری نے عبد الرحمن جون پوری نے کوئی بات اگر کی بھی ہے وہ سخت بھی ہے تو میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے تو میرے مصطفیٰ کی شریعت کی نا. یہی کہا ہے نا اللہ کی نماز کا وقت آیا تو ہم تاخیر نہیں کرتے، تکبیر پڑھ دی جائے. بات تو میرے رب کی ہے نا، اس میرے رب نے ہی مجھے شانیں دی ہے. میں اس رب کی بات پہ کیوں غصے میں آؤں، میں کیوں جلال میں آؤں. انداز بیان گرچہ بہت شوق میں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ابھی شبلی جس کو دنیا پاگل کہتی ہے تو مجھے پاگل کہنا شروع کر دے گا. شبلی کی بات تو ختم نہ ہونے پائے گی. صدیق اکبر سب کچھ دے کے بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارا جہان اپنا دے دیا، ایک جان ہے وہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو. غار کی رات جولی میں یار کو سلا کے سانپ والے سوراخ کے آگے قدم رکھ کر کے سانپ کو یہ کہہ کر کے جتنا زور لگتا ہے لگا لے، جتنا زہر ڈالتا ہے ڈال لے. بدن کا ایک ایک انگ سبز ہوگا، ایک ایک بدن کا رونگٹا مرجھائے گا، میری آنکھیں پتھرا جائیں گی، میں قدم نہ ہٹاؤں گا. میں نے اپنے محبوب کی عزت کرنا ساری عبادتوں سے افضل سمجھا ہے. میرا ایمان یہ ہے جان جائے تو جائے، تعظیم مصطفیٰ میں فرق نہ آئے. کل جہان بھی دیا، اپنی جان بھی مصطفیٰ کو دی. جب سارا بدن
سبز ہو گیا. اب صدیق کو خوف لاحق ہوا, مر گیا تو تیرے یار کا کیا ہوگا, جان نکل گئی تو تیرے یار کا کیا ہوگا. جب یہ خوف آیا تو آنکھوں سے آنسو نکلے, آنسو رخ مصطفیٰ پہ گرے. سرکار نے آنکھ کھولی, فرمایا صدیق جو ہمارے نام پہ مرتے ہیں ہم مرنے نہیں دیتے, ہم مرنے نہیں دیتے. صدیق مرے وہ جو نبی کے دشمن, مرے وہ جو صحابہ کے دشمن, مرے وہ جو اہل بیت محمد کے دشمن, مرے وہ جو آل پیغمبر کے دشمن. اے صدیق تو نے میرے نام پہ جان دی, ہم ایسی زندگی دیں گے, ہم ایسی زندگی دیں گے صدیق, ہم ایسی زندگی دیں گے. غوث, قطب, ابدال, اوتاد, تہجد پڑھنے والے, اوابین پڑھنے والے, اشراق چاشت پڑھنے والے, نعتیں, تلاوتیں, تقریریں کرنے والے, یہ سارے آئیں گے, رب کے گھر کا حج کریں گے. حج کر کے یہ کہیں گے جس رب کے گھر آئے تھے وہ فرض تو ادا ہو گیا, یا اللہ اب چلے جائیں, اب ہم واپس گھر لوٹ جائیں. تو بریلی کا تاجدار بولے گا, غور سے تو سن رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. پر نالے کا رخ رسول پاک کے روضے کی طرف ہے, وہ حاجیوں کو کہہ رہا ہے. طواف بھی ہو گیا, مینا و مزدلفہ کی ادائیگی بھی ہو گئی, تن دھل گیا اب من دھلوانا ہے, تن دھل گیا اب من دھلوانا ہے. ارے تن دھلتا ہے میزاب رحمت کے نیچے, تن دھلتا ہے مینا و مزدلفہ میں, اندر کا من دھلتا ہے سبز گنبد کی جالیوں کے سامنے. اب من کو دھلوا لو. اب یہ من کو دھلوانے کے لیے جو چلا, یہ جا کے روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوا. ارے آج لوگ کہتے ہیں نبی پاک پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو, درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود ہی نہیں ہے. جب وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی پہلی دفعہ گئے رسول پاک کے روضے پہ تو نجدی نکلا امام کعبہ مسجد نبوی, اور اس نے جمالی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, سرکار کے روضے کے سامنے کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو میری چیخ نکل گئی, میں نے کہا جو خدا ابو جہل کو کھڑا کر کے یار کی تعظیم کروا سکتا ہے وہ اس مولوی سے یا رسول اللہ نہیں پڑھوا سکتا. ساری زندگی کہتے ہیں نہ کہو نہ کہو, پر جب کوئی آتا ہے تو ان کو کہنا پڑتا ہے. ارے جن کو وہاں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے ان کو پوری کائنات میں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. یا رسول اللہ کہتا ہے, کہہ کے حق نہیں چاہتا ہے, عرش سے پیغام آتا ہے, مصطفیٰ کی زبان سے امت کو ملتا ہے, میرے یار پہ پڑھ لیا. یہ جو ساتھ سوئے ہیں ان کی یاری موڑ کی نہیں توڑ کی ہے, ان کی یاری موڑ کی نہیں توڑ کی یاری والے ہیں. مجھے قسم ہے توڑ کی یاری لگانے والوں کی عزت کی میرے یار پہ پڑا ہے, میرے یار کے یاروں پر بھی پڑا. اب کوئی نجدی ہے, کوئی سنی ہے, کوئی وہابی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہو, وہ رسول پاک کے بعد صدیق پہ بھی سلام پڑھ رہا ہے, عمر پہ بھی سلام پڑھ رہا ہے. زمانے کو بتایا جا رہا ہے جو ان کے ہو کے مر گئے وہ مر نہیں گئے. آج ساری دنیا گھر سے نکل کے ان کو سلام کرنے جاتی ہے, ان کی قبروں پہ آج سلام پڑھے جاتے ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دے دیا, اپنی جان بھی دے دی, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر صدیق اکبر کو یہ عزت دی کہ اپنے پہلو میں لٹا لیا. حضرت علی دفن کر کے حضرت ابو بکر کو لٹا کے قبر میں جب نکلے تو حضرت علی کی چیخیں نکل گئی. کسی نے پوچھا تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا کاش میت میں ہوتی, اٹھانے والی آج میت ہوتی, میں اس کی جگہ ہوتا, اور جو میت بنا ہوا ہے یہ مجھے اٹھائے ہوتا. میں نے تو آج تک ایسی میت نہیں دیکھی. میں نے جو قبر میں رکھنا چاہا تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھا لیا, فرمایا میری امانت ہے میرے سپرد کر دو. ارے جو ان کے نام بک گئے وہ مقام پا گئے, وہ مرتبے پا گئے. ایک بات آخر میں, سب سے آخر میں, بڑی باتیں ہو گئی اور بڑی باتیں ہو گئی, بہت باتیں. جو کچھ سوچ کے آیا تھا واللہ میں نے کوئی بھی کچھ بھی نہ بیان کیا, خود بخود باتیں بنتی گئی. میرے دو شاگرد اس محفل میں بیٹھے, حافظ سجاد وٹو, قاری غلام مرتضیٰ, ان دوستوں نے مجھے آج غالباً آج بتلایا کہ کل بتلایا, مجھے یاد نہیں. مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی تو مجھے کچھ افاقہ ہوا, میں مسجد میں آیا نماز پڑھنے. یقین کریں میں سجدے میں جاتا تھا تو مجھے خیال آتا تھا یہ پہلا سجدہ ہے دوسرا ہے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, مجھے اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہے کہ مرتے دم تک میں پاگل نہیں ہوں گا. میں پاگل کیوں؟ پاگل وہ دماغ ہوتا ہے, یہ میرا ذوق ہے, جس ذوق میں نبی کا بغض, جس دماغ میں نبی کا بغض, صحابہ کا دیکھ لینا, صحابہ کے دشمنوں کے منہ دیکھو, سر ماریں گے ادھر ادھر, تمہیں پتہ چلے گا کسی کے بغض کی مار دنیا میں مل رہی ہے. نبی کا بغض ہو, راولپنڈی کا شیخ القرآن مرتا ہے. جنرل ضیاء صاحب آتے ہیں, ارے منہ دکھلائیے,
کہا جاتا ہے طبی مجبوریوں کی بنا پہ منہ نہیں دکھا سکتے، طبی مجبوریوں کی بنا پہ۔ ارے وہ کون سی طبی مجبوریاں ہیں کہ منہ نہیں دکھا سکتے حاکم وقت کو؟ طبی مجبوریاں نہیں تھی، وہ مولانا عنایت اللہ سنگلہ والے کا چیلنج تھا، غلام اللہ اگر پہلے میں مر گیا تو میرا منہ دیکھنے ضرور آنا، اور اگر تو مرا تو تیرا منہ میں دیکھنے آؤں گا۔ مولوی غلام اللہ کرسی پہ بیٹھ کے کہا کرتا تھا میری کرسی کے نیچے دیکھو نبی تو نہیں آیا ہوا، اتنا گستاخ تھا۔ وہ کہتا تھا بریلوی کہتے ہیں پیغمبر حاضر ناظر ہے، نبی تو میری کرسی کے نیچے نہیں آیا ہوا، یہاں تو حاضر ناظر نہیں، اور جب مرا تو منہ نہ دکھا سکے، خنزیر کا چہرہ بنا ہوا ہے۔ حاکم وقت پورے پروٹوکول کے ساتھ کہتا ہے مجھے اس کا منہ دکھاؤ۔ کہا جاتا ہے طبی مجبوریوں کی بنا پہ منہ نہیں دکھا سکتے۔ ارے کیسے دکھاؤ گے؟ یہاں نہیں دکھا سکتے تو قبر میں کیا دکھاؤ گے؟ حشر میں کیا دکھاؤ گے؟ اس منہ کو نعتیں پڑھ پڑھ کے اس قابل بنا دو تاکہ قبر میں نہ شرمائے، حشر میں نہ شرمائے۔ میں پاگل نہیں دوں گا، 200 آدمی بیٹھا ہے، 300 بیٹھا ہے، مجھے عزت محمد کی قسم، لے ان کی محبت میں اتنا بڑا ہم نے دعویٰ کیا ہے، لجپال جانے نبھانے والے جائیں، میں پاگل ہو کے نہیں مروں گا۔ میں نے اپنے دماغ میں کسی بھی دنیا کے انسان کے لیے بغض نہیں تھا، بالخصوص وہ انسان جس کے بارے میں مجھے علم ہے کہ یہ نبی پاک سے محبت کرتا، لا الہ الا اللہ، میں لڑتا ہوں، میں اس کی ضمانت نہیں دیتا، میں بہت جھگڑا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی اتنا بد اخلاق، غصہ، جذباتی، بے تکا، اس سے لوگ پیار کیوں کرتے ہیں؟ سید آل نبی جب پیار کرتے ہیں، علماء، اولیاء اکرام، نیکوں کے، سرکار کے شہر سے آنے جانے والے، میں سمجھتا ہوں مولوی تیرا کام بن جائے، تیرا کام، باقی کوئی شے بھی نہیں ہے، لیکن میرے جذبات، میرا غصہ، اس میں میرا کوئی کنٹرول نہیں، خاص طور پہ دین کے معاملے میں نے کبھی بھی مجمع میں نہیں دیکھا، میں مجمع میں اس وقت دیکھتا ہوں جب میں اپنا بیان ختم کر لیتا ہوں، مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی، اگر ان کو دیکھنا شروع کر دوں پھر ہم اپنے من کی بات نہیں کر سکتے، پھر ہم اپنے من کی بات نہیں کر سکتے۔ میرے دل میں رسول اللہ کے پیاروں کا بھی، اور ان سے بڑھ کر رسول پاک کی امت کے اولیاء کا، صلحاء کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، محمد کریم کا ادب ہے، ذوق ہے، مقام ہے، ان کا عشق ہے، ان کا تقدس ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ ارے تھوڑا کہاں نکلے، جہاں پہ پیپ کہاں، جہاں خون گندا کس کا؟ جس کی غذا گندی۔ محمد عربی پہ جو درود پڑھتی رہیں وہ مکھیاں کڑوا شہد نہیں بناتی، میٹھا بنایا کرتی ہے۔ ارے ان کی نعتیں پڑھو اور دماغ میں ان کی عظمت بھر دو، رسول اللہ کے نام پہ مر مٹنے کے جذبات بھر دو، کچھ بھی نہ ہوگا، یہ دماغ حساس و بشاش ہوگا، اور دیکھ لینا تم قبر میں جاؤ گے رسول اللہ کی پہچان ہوگی، فرشتے کہیں گے من ربوں کا ما دینوں کا، تو کہہ دینا ذرا ہٹ جاؤ، جن کی خاطر یہاں آیا ہوں ان پہ درود تو پڑھنے دو، پھر بتلا دوں گا میں کون ہوں، میں کن کی خاطر آیا ہوں۔ ایمان سلامت رہے گا، عقل سلامت رہے گی، اسی کی رہے گی جو اپنی عقل کو رسول پاک کی محبت سے بھر دے گا، اپنا دماغ نبی پاک کی محبت سے بھر دے گا، اس عقل سے ہر قسم کے خیالات نکال دو۔ آج کی رات بہت بڑی رات ہے، مجھ سے اتنا تو عہد کر جاؤ، مجھ سے اتنا وعدہ کر جاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں ان کے لیے کیسے بد دعا کروں، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا محبوب بھیجا ہے۔ فرمایا پھر عالمین میں میرے دشمن بھی ہیں، عالمین میں میرے دوست بھی ہیں، عالمین میں مکے والے بھی، جب میں سب کے لیے رحمت ہوں پھر میں بد دعا کیوں کروں، پھر میں رحمت کیسا؟ یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ہدایت دے۔ آج ہم سب کوئی سادات امت ہیں، علماء امت ہیں، قاریان ہیں، نعت خوان ہیں، عوام الناس ہیں، نیک بات پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے تو شرم آتی ہے کرسی پہ بیٹھے ہوئے پھر خود ہی کہہ دیتا ہوں کتیا تیرا منہ نہیں تیرے سیاں دا منہ ہے، کتیا تیرا منہ نہیں تیرا سیاں دا منہ ہے۔ حضرت جامی کا شعر یاد آتا ہے، سکترا کاش جامی نام بودے، اے جامی تجھے لوگ جامی نہ کہتے، کاش نبی پاک کے کسی کتے کو جامی کہا جاتا، تو نبی پاک کے کتوں میں سے کوئی کتا ہوتا پھر تجھے لوگ جامی کہتے۔ آپ اتنا تو عہد کر دو کہ ہم کسی بھی ایسے شخص کے لیے دل میں بغض نہ رکھیں گے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ذرا ہاتھ تو کھڑے کیجیے، ہم کسی بھی ایسے شخص کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتے جس کے لیے نبی پاک کی محبت ہے، بس اللہ آپ کو جزائے خیر۔ خدا بندہ اپنے محبوب کی رات کی ولادت کی رات کا صدقہ، جو تو نے اپنے محبوب کو عزت دی اس عزت کا صدقہ، آج کی رات
جو تو نے زمین والوں پر آسمان والوں پر کرم کیے ان کرموں کا صدقہ. یا اللہ میری زبان چھوٹی، میری عقل چھوٹی، میری ذات بہت چھوٹی. یا اللہ میں ایک ذلیل حقیر نادان انسان تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت پکڑ کے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، رسول اللہ کی اولاد کے صدقے، آپ کے اصحاب کے صدقے، جتنے لوگ شریک محفل ہیں ان کو آج کی رات اپنے محبوب کے دربار پہ نصیب فرماتے، رسول اللہ کے روضہ پاک میں نصیب کرتے، اپنے محبوب کے حریم ناز میں نصیب کرتے، اپنے محبوب کے حریم ناز میں نصیب کرتے. یا اللہ دنیا میں بھی لوگ منگتے شادیوں کے بعد تو جس منگتے کو خیرات نہیں ملتی، کہا جاتا ہے گھر والا چھوٹا ذہن کا ہے، گھر والا کوئی بڑے خاندان کا نہیں ہے. یا اللہ تجھ سے بڑا بھی کوئی دربار ہے، تجھ سے بڑی بھی کوئی بارگاہ ہے، تجھ سے بڑا بھی کوئی آقا ہے. تیری دربار میں ایک بندہ بے نوا کا سامان، ایک بندہ بے نوا کی التجا، ایک بندہ شرم ننگے خلق کی صدا ہے. تیری محبوب کی امت ہے، تیرے محبوب کی شادی میں آئے ہیں. یہ شادی کا منظر ان کو اپنے محبوب کے روضے میں دکھا دے. ادھر شادی ہو، برات کی دھوم ہو، ادھر سامنے دلہے کے جلوے ہو، تیرے محبوب کے نظارے ہو. یا اللہ اپنے محبوب کے ان غلاموں کا صدقہ جن کو جاگتے ہوئے تیرے محبوب کا دیدار ہوا، ان کو رسول اللہ کا دربار دکھا دے. یا اللہ تجھے ان کا واسطہ جو اس محفل میں اس لیے آئے کہ تیرے محبوب کی محفل ہے، تیرے محبوب کی محفل ہے، ان کے صدقے ان کو اپنے محبوب کا دربار دکھا دے. یہ رات ان کو وہاں نصیب کر دے. یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے استادوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے تمام نیک دوستوں بخش دے. ان پر رحمت فرما، ان پر کرم فرما. ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ایک حدیث آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس رات کی جو جا رہی تھی، مجھے قسم ہے اس دن کی جو آ رہا تھا. والضحیٰ قسم ہے اس دن کی جو نور بکھیرتا آ رہا تھا، قسم ہے اس رات کی جو اپنے نور بانٹتے ہوئے جا رہی تھی. وہ رات کون تھی جو جا رہی تھی؟ وہ رات آج کی رات تھی. وہ دن کون سا ہے جو آ رہا تھا؟ وہ کل آنے والا دن ہے. اب خود سوچ، جس دن کی خدا قسمیں کھائے اگر میں اس کے محبوب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر دوں، مجھے امید ہے ضرور کرم کرے گا. میرا ایمان ہے دنیا دیکھے گی ہم یہ رات وہاں گزاریں گے. ابھی شاہ صاحب نعت کر رہے تھے جب دیوانے مچل جاتے ہیں تو کریم ضرور کرم کرتے. اب مجھے وہ مصرع شاہ صاحب میرا مصرع وہ جب مچل جاتے ہیں، یہ نعت پڑھ رہے تھے کہ رکھ ہی لیتے ہیں بھرم اپنے دیوانوں کا. یہ نعت ہے اویس رضا کی، رکھ ہی لیتے ہیں بھرم اپنے دیوانوں کا. وہ بھرم رکھتے ہیں، شرم رکھتے ہیں. ماں بیٹی کا نہیں رکھتی، باپ بیٹے کا، شگرد استاد شگرد کا نہیں رکھتا. یہ سارے بھرموں والے میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کون بھرموں والے؟ جنہوں نے اپنوں کے رکھے، غیروں کے رکھے، دشمنوں کے رکھے، جنہوں نے بستر پہ پیشاب کیے ان کے رکھے. دیوانے مچل جاتے ہیں، رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے گیسوں کے صدقے. جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، رسول اللہ کے گیسوں کا وسیلہ پیش کرو تو اللہ بھرم رکھ لیتا ہے. اور میں نے تو خود رسول اللہ کا پیش کیا ہے. ارے زلف محترم رسول اللہ کی وجہ سے، کپڑے محترم رسول اللہ کی وجہ سے، مکہ مکہ بنا رسول اللہ کی وجہ سے ہم نے اس کے محبوب کا وسیلہ پیش کیا. سرکار ضرور کرم کریں گے. فرمایا اس رات کی قسم جو نور بانٹتے بانٹتے جا رہی تھی، اس دن کی قسم جو نور کی خیرات بانٹتا چلا آ رہا تھا. یہ رات بڑی رات ہے، بڑی رات ہے. یہ رات بڑی عظمت کی رات ہے. اس رات کو جو بدبخت تھے، بے ایمان تھے، کورے کافر، ازلی بدبخت، ابدی بدبخت، جن کی بخشش کی ایک رتی کے برابر امید نہ تھی، جن میں شرافت کا قطرہ نہ تھا، انسانیت کی ایک بوند نہ تھی، جن میں حیا کا نام و نشان نہ تھا، جن میں رحم، ترس، عدل اور انصاف کی کوئی شے بھی موجود نہ تھی، وہ میرے نبی کا چچا تھا. نام اس کا ابو لہب تھا. ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ ہے. ابو لہب اس کا نام میرے نبی نے رکھا. ابو لہب کا معنی آگ کی چنگاری کی طرح شعلے مارنے والا. جب یہ میرے نبی کو بھونکتا تھا اس کے منہ سے آگ نکلتی تھی. رسول اللہ نے اس کا نام ابو لہب رکھا. اور ایک وجہ ابو لہب کی یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ کے شعلے کھائیں گے. یہ ابو لہب ہے. آج کی رات جب 4:20 ہوئے نا، یاد رکھیے، بھولیے گا نہیں. 4:20 بھولیے گا نہیں. یہ 4:20 آج کی رات نہ بجتے
خدا کی قسم نظام کائنات میں سجدہ. آج کی رات 4:20 بجے کائنات سج گئی. لا الہ الا اللہ کے ترانے بلند ہوئے, محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی, خدا کو سجدے کیے جانے لگے. 4:20 جب ہوئے, اندر سے ایک لونڈی دوڑتی دوڑتی آئی. اس گھر سے جس گھر میں اللہ نے کائنات کا سب سے عظیم بندہ اور اپنا محبوب پیدا کیا تھا, یہ لونڈی دوڑتی دوڑتی آتی ہے. شہر کعبہ میں ایک بوڑھا بیٹھا ہے جس کا نام عبد المطلب ہے. اس کو آ کے کہتی ہے, اے سردار مکہ مبارک ہو, تیرے فوت شدہ بیٹے کے گھر آج ایسا مہجبی پیدا ہوا ہے, آج تو چاند بھی شرما رہا ہوگا, آج تو سورج بھی سر جھکائے ہوگا, بڑا ہی حسین ہے, بڑا ہی حسین ہے. میں نے کئی دیکھے پیدا ہوتے, ایسا نہیں دیکھا کہ پیدا ہوتے ہی سرما پہن کے آئے. میں نے کئی دیکھے پیدا ہوتے, میں نے نہیں دیکھا کہ اس کی ناک بھی کٹی ہوئی ہو, میں نے نہیں دیکھا نہایا دھلا ہوا ہو, میں نے نہیں دیکھا سجا دھجا ہو, یہ تو دلہا بن کے آیا ہے. ایسا میں نے مولود مسعود نہیں دیکھا ہے. میں نے بڑے بڑے پاک دیکھے, پر ایسا پاک تو نہیں دیکھا کہ پیدا ہوتے ہی پاک رب کو سجدے کرنے لگ جائے. وہ تو سجدے کر رہا ہے, وہ تو سجدے میں دنیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے, وہ تو کہہ رہا ہے رب امتی امتی. لگتا ہے بڑی شانوں والا ہے, بڑے مرتبوں والا ہے, بڑے مقاموں والا ہے. جناب عبد المطلب خوش ہو گئے, رب کے شکرانے ادا کرنے لگ گئے. ایک بدبخت بھی بیٹھا تھا, ایک میرے نبی کا دشمن بھی بیٹھا تھا, ایک موذی بھی بیٹھا تھا. ابو لہب تھا, ازلی دشمن تھا. اس نے سنا کہ میرا بھائی, سرکار کے 10 بھائی ہیں, سرکار کے 9 چچے ہیں, 10 میں آپ کے والد ہیں, اور 9 چچوں میں صرف ابو لہب سگا چچا ہے, باقی 8 سگے چچے, صرف ابو لہب سگا چچا ہے, سگا چچا ہے. چچے ہونے کے ناطے کہتا ہے اچھا عبداللہ کا بیٹا ہوا, چلو میرا بھائی تو نہیں ہے, اس کی یادگار ہی صحیح. یہ پتا نہیں تھا کہ سب سے زیادہ دکھ اس بچے کو میں پہنچاؤں. 2 انگلیاں اٹھائیں, امام بخاری کہتے ہیں, صحیح بخاری کتاب النکاح باب امہاتکم اللتی ارضعن, جلد 2 انگلیاں اٹھائیں دو اور کہا یا سویبہ اعتقتو کے, جا کیا یاد کرے گی, آئی تھی نوکرانی, لوٹ تو چودرانی, آئی تھی تو نوکرانی, اب تو بھی ایسے ہے جیسے ہماری عورت, تو بھی آج کے بعد مکے کی ایک سردارہ ہے. تو نے میرے بھتیجے کی خوشخبری سنائی, لوگ پیسے دیتے ہیں, میں نے تجھے آزادی, تو آج آزاد ہے, تجھے کوئی ڈر نہیں, تو ہماری نوکرانی, تو غلام نہیں ہے, تو آزاد ہے. یہ کہا, وقت گزرتا گیا. یہ ابو لہب میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن بنا. اس اکیلے ابو لہب کی خاطر میرے کریم رب نے پوری ایک سورت نازل کی, اس کو بد دعا دی, اس کو جہنم کی بشارت سنائی, اس کی بیوی کو جہنم کی وعید سنائی, اور بے نیاز رب نے فلوتا دیا, تانا دیا, مہنا دیا. فرمایا او موذی, تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں, تو میرے یار کو پتھر مارتا ہے, وہ ہاتھ ہی نہ رہے جو ہاتھ میرے یار کو پتھر مارے. پیار کیسا ہے, پیار کیسا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ فرما رہا, ہم تو کہتے ہیں اور تیرا ہاتھ ٹوٹے, اور تیرا لک ٹوٹے, اور تیرا منکا بھجے. بے نیاز رب جب کہہ رہا ہوگا تو دشمن ہنس رہے ہوں گے اس کلام پر, اور عاشق جان سے قربان ہو رہے ہیں کہ پیار ہو تو ایسا ہو. فرمایا او ابو لہب, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, میرے یار کو پتھر مارتا ہے. یہ ابو لہب جس کو خدا نے گالی دی, جس کو خدا نے جہنم کی بشارت سنائی, جس کی بیوی کو جہنم کا اعلان سنایا, یہ مر جاتا ہے. اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا مرنے سے پہلے الگ الگ ہو جاتا ہے. اس کو مرنے آکلا لگتا ہے, اس کی بوٹی بوٹی الگ ہو جاتی ہے, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جو محمد کو بھونکتے ہیں وہ بھونک بھونک کر مر جاتے ہیں. ان کا انجام برا ہوتا ہے جب مر جاتا ہے. مرنے کے بعد نبی پاک کے بڑے چچا حضرت عباس خواب دیکھتے ہیں, یہ کھڑا ہوا ہے, پوچھتے ہیں بھائی جان تو ایمان نہیں لایا, بے ایمان مر گیا, بتا تو صحیح اگلی دنیا کیسی ہے, تیرے ساتھ کیا بھی. امام بخاری جو علم حدیث کا سب سے بڑا امام مانا جاتا ہے, اور جس کی کتاب کا یہ مرتبہ ہے کہ قرآن کے بعد اس کو سب سے افضل کتاب کہا جاتا ہے, اس کتاب میں نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں ابو لہب نے کہا لمارا بعدکم خیرا غیر انی سقیت بہذہ بطاقتی سویبہ, تم سے بچھڑنے کے بعد میں بڑی مصیبت میں ہوں, رات دن عذاب ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, مجھ سے نہ پوچھ میرے رات دن کیسے گزرتے ہیں. ہاں غیر انی سقیت, ایک دن آتا ہے جو سارے دنوں کا پیر ہے, جو سارے دنوں کا, آج کا دن جو گزرا ہے وہ بھی پیر ہے. پیر دن جب آتا ہے میری اس انگلی شہادت سے ایک میٹھا پانی کا چشمہ ابلتا ہے, میں منہ میں ڈال لیتا ہوں. سوار کی صبح سے لے کر رات تک اس پانی کی چاشنی لذت مٹھاس کی وجہ سے میں عذاب بھول جاتا ہوں,
مجھے کوئی تکلیف نہیں رہتی، مجھے کوئی تنگی نہیں رہتی، میرا سوموار کا دن امن سکون میں نکل جاتا ہے، پھر جو ہی سوموار منہ پھیرتا ہے میں عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہوں، پورے 6 دن 7 دن تڑپتے تڑپتے گزر جاتے ہیں۔ اے بھائی، جو کچھ میں نے دیکھا میں نے بیان کر دیا۔ امام بخاری کی اس حدیث کی شرح میں 135 محدث کہتا ہے اس سے ثابت ہوا باقی تو دنیا کی کوئی نیکی کافر کی خدا قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے یار کی خوشی میں اگر کافر بھی شریک ہو جائے خدا خالی نہیں لوٹاتا، خدا خالی نہیں لوٹاتا۔ امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا یہ نبی پاک کی خصوصیت ہے کہ کافر بھی اگر خوشی کرے تو خدا کافر کو بھی محروم۔ تو پھر باب سعدی کی بات سنا کے سلام نہ پڑھنا شروع کر دوں؟ بابا سعدی کیا خوب کہتا ہے، فرماتے ہیں اے کریمے کہ از خزانہ غائب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوست آرا کجا کنی محروم تو کے با دشمنہ نظرداری۔ بابا سعدی کہتا ہے میرا کریم تو ایسا کریم ہے کہ عیسائیوں کو کھلاتا ہے، مجوسیوں کو کھلاتا ہے، ہندوؤں کو کھلاتا ہے، اپنے ماننے والوں کو کھلاتا ہے، اپنے منکروں کو کھلاتا ہے، جب دشمنوں کو محروم نہیں کرتا۔ جب محمد محمد پکیندیں گزر گئی، محمد گڑی شریف والے خواجہ محمد یار، محمد محمد پکیندیں گزر گئی، احد نال احمد ملیندیں گزر گئی، کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا، اصحابی محمد پکیندیں گزر گئی۔ ارے جو محمد محمد پکاریں گے، احمد احمد پکاریں گے، صلی علی نبینا پکاریں گے، کبھی محفل نعتیں کرتے ہیں، کبھی محافل میلاد سجاتے ہیں، کبھی دوڑے دوڑے ان کے محبوب کے روضے پہ چلے جاتے ہیں۔ ارے جو اس کے یار کی محبت دل میں رکھتے ہیں ان کو اللہ کیسے محروم رکھے گا؟ اگر دشمن کو بھی خیرات دی ہے یار کے میلاد پہ، سوموار کا عذاب ہٹا دیا ہے۔ جو دوست ہوں گے، امتی ہوں گے، غلام ہوں گے، ماننے والے ہوں گے، جب وہ اس کے یار کی خوشیاں کریں گے کبھی محروم نہ رہیں گے۔ محروم وہ رہے جو اس کے محبوب کا دشمن ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے نام پہ مر مٹنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار کی شادی میلاد میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی توفیق کے مطابق نبی پاک کا جشن منانے کی توفیق رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو مٹانے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، سلام کریں۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے